یہ جانتے ہیں کہ میری مجلس کی ابتدا پہلے جملے سے ہو جاتی ہے، اور میں پہلے جملے سے ہی اندازہ لگا لیتا ہوں کہ پڑھنا کیا ہے اور رکانا کہاں تک ہے۔ یہ مت سوچئے گا کہ تعداد میں کم ہیں، تعداد پہ بھروسہ نہ ہم نے کل کیا تھا نہ ہم نے آج کیا ہے۔ یہ جملہ بتائے گا کہ یہاں تعداد معنی رکھتی ہے یا استعداد معنی رکھتی ہے۔ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے اپنی روح کو کعبے میں ایسے نازل کیا کہ مکین کے ساتھ مکان بھی لائے کے سجدہ ہوگا۔ دنیا کسی غلط فہمی میں ہے کہ سجدے کعبہ کو ہو رہے ہیں، سجدے کعبہ کو نہیں ہو رہے، قربان کعبہ کو ہو رہے ہیں۔ مولود کعبہ کو ہو رہے ہیں۔ میں اور آسان کرتا ہوں، بھئی عجیب ہے فلسفہ سجدہ کہ جب تک روح آدم کے جسم میں نہیں گئی، آدم لائے کے سجدہ نہیں ہوا، جب تک روح کعبے میں نہیں آئی، کعبہ لائے کے سجدہ نہ ہوا۔ جب تک روح آدم کے جسم میں نہیں گئی، آدم لائے کے سجدہ نہیں ہوا۔ دیکھیے سجدہ ہوتا ہی روح کو ہے۔ چلے میں ایک دلیل دیتا ہوں، نماز جنازہ تو ہر ایک نے کسی نہ کسی کا پڑھا ہوگا، فرض کفایہ ہے۔ آپ نے کبھی کسی مولانا کا شانہ ہلا کر پوچھا کہ وہ جو 5 وقت کے فرائض ہیں ان میں تو 2 سجدے ایک رکعت، اس میں 5 تکبیروں کے باوجود ایک بھی سجدہ نہیں ہے۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا کتاب علل الشرائع کے مولا بچا کیا ہے؟ نماز جنازہ میں سجدہ کیوں نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ میت میں روح نہیں ہے۔ میت میں روح نہیں ہے، سجدہ ہوتا ہے روح کو۔ علی ہے روح کعبہ۔ نہیں میں اور آسان کرتا ہوں، فتح مکہ ہوا کیونکہ کچھ لوگوں کے چہرے پر پریشانی نظر آ رہی ہے۔ امید ہے کہ پریشانی تجسس کی ہو، انکار کی نہ ہو، کیونکہ میرا معصوم امام فرماتا ہے جو ہمارے فضائل میں انکار کرے وہ وہی کا وہی کافر ہو جاتا ہے۔ فتح مکہ ہوا، محسن کائنات کی نگاہیں محسن رسالت کے لال کو تلاش کر رہی تھی کہ رسول کی نگاہ سیاہ فام حبشی غلام پر ٹھہری۔ رسول نے کہا بلال ذرا آج اذان تو دو، فرش میں رہ کے نہیں دینی، کعبے کی بلندی پہ چڑھ کے دینی ہے۔ روایت کہتی ہے سیاہ فام حبشی غلام نے ایک دفعہ اپنی طرف دیکھا، پھر کعبے کی طرف دیکھا، گرد میں اٹا ہوا قدم اٹھایا، لڑکھڑایا، اور پھر یہ سوچ کے قدم بڑھایا کہ جو کہہ رہا ہے وہ مجھ جیسا تھوڑی ہے، تھوڑی ہے۔ کعبے کا ایک ایک سرخی مائل پتھر جو ابراہیم اور اسماعیل نے 70 وقت نماز پڑھ کر سجایا تھا، مصطفیٰ کا ایک ادنا سا غلام ان پر گرد آلود پاؤں رکھ کر چڑھنا شروع ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بلال کعبے کی بلندی پر بلند ہوا، چاروں طرف نگاہ کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ تو آپ کی شان کریمی ہے کہ آپ نے مننا پوچھنا چیز کو کعبے کی بلندی پر بلند کر دیا ہے، لیکن ایک سوال میرے سینے میں بار بار کروٹیں بدل رہا ہے، اگر اجازت ہے تو پوچھ لوں، کیا پوچھ
جملہ بڑا لطیف ہے، بغیر تمہید کے کہہ دیتا ہوں۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ یہ کعبہ قبلہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ زمین کے مرکز میں ہے۔ زمین کے کعبہ ساری کائنات کا قبلہ اس لیے ہے کہ زمین کے مرکز میں ہے۔ اب اگر کوئی سجدہ کرنا چاہے تو اس پہ واجب ہے کہ اس کا رخ مرکز کی طرف ہو، ورنہ جملہ بڑا قیمتی ہے، ورنہ اس کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اس کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ کعبہ قبلہ اس لیے ہے کہ وہ مرکز میں ہے۔ شیخ صدوق نے لکھا کہ میرا چھٹا مولا فرماتا ہے کعبے کے مرکز میں روح کعبہ اترا تھا، کعبے کے مرکز میں روح کعبہ اترا تھا۔ اس کا مطلب ساری کائنات کا قبلہ ہے کعبہ، کعبے کا قبلہ ہے علی۔ اب اگر کائنات کعبے سے رخ پھیرے عبادت حرام ہے، کعبہ علی سے رخ پھیرے کعبہ حرام ہے۔ عبادت اسی لیے ہے کہ رخ کعبے کی طرف ہے۔ اچھا بات میں نے آپ کو اس لیے قریب کیا تھا کہ آپ عباس ہیں، تو ذرا تھوڑا سا مجھے بھی جوش آ جاتا ہے، لیکن حضور اس جملے پہ کچھ چہرے اتر گئے۔ ہوتا ہے جب ہم نے نماز کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، نماز واجب ہے اور نماز پڑھنی ہی ہمیں چاہیے۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ علی کو چھوڑ کر جو نماز پڑھتے ہیں ان کی نمازیں بالکل ایسے ہی ہیں کہ جیسے سائیکل سٹینڈ پہ کھڑی کر کے چلائی جائے۔ بندہ تھک جاتا ہے، منزل تک نہیں جاتا ہے۔ اس لیے کہ جس منزل تک جانا ہے اس کا نام علی ہے، لیکن اس پہ دلیل سنتے جائیں۔ چھٹے مولا سے ایک شخص نے پوچھا کہ مولا یہ تو بتائیے کہ جب پوری کائنات 5 وقت اس علی کے سجدے میں گری رہتی ہے نا علی، وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے، اس علی کے سجدے میں جب گری رہتی ہے تو ان 5 وقتوں میں وہ علی کیا کرتا ہے؟ کون بتا سکتا تھا؟ کوئی ہم جیسا ہوتا تو کہتا لاؤ تلوار اڑاؤ اس کی گردن۔ خدا کیا کر سکتا؟ لیکن جس سے پوچھا جا رہا تھا وہ باب مدینہ العلم کا لال تھا۔ تب مولا بتائیے ان 5 اوقات میں جب مخلوق خدا کی عبادت کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت خدا کیا کر رہا ہوتا ہے؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا ان اللہ تعالی فی کل وقت صلی علیہا حاصل خلق قامتین۔ ان 5 وقت میں خدا کچھ نمازیوں پہ لعنت کر رہا ہے۔ سمجھ نہیں آئی، میں نے جان کے بعد روح سے شروع کی تھی تاکہ کچھ لوگوں کی روح اڑتے یہاں مجھے بھی نظر آئے۔ علی کعبے کی روح ہے، روح ہو تو جسم زندہ۔ چلیں اگر کسی کو ابھی تک تجسس ہے تو میں اسے چیلنج کر کے کہتا ہوں مجھے آدم سے لے کر عیسیٰ تک
کسی ایک کی نماز کعبے کی طرف دکھاؤ. اب تو یہ ہے خود محمد مصطفیٰ بھی اپنی ابتدائی نمازیں بیت المقدس کی طرف رک کر کے پڑھتا رہا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ جب آپ کعبے کی عظمت بتانے آئے ہیں، عبادت کا سلیقہ سکھانے آئے ہیں، سجدوں کو معراج تک پہنچانے آئے ہیں، تو آتے ہی کعبے کی طرف رک کر کے سجدے کیوں نہیں کرتے؟ کم نادان اس لیے کہ کعبہ ابھی تک جسم ہے، ابھی اس میں روح نہیں آئی. میں نے کہا اس سے سجدہ کب ہوگا؟ جب تیرا رجب کو دین بن کے اتر آئے گا. دیکھیے جب خدا نے بن مانگے دو ہاتھ دے ہی دیے ہیں، تو جب بھی علی کا نعرہ لگے دونوں ہاتھ بلند کر کے لگایا کرو تاکہ دنیا کو پتا چلے اس قوم کا تعلق سقیفہ کے امیروں سے نہیں، علی کے فقیروں سے ہے. جب علی روح بن کے اترا ہے، علی ہے روح کعبہ. تو جو روح کعبہ ہے اگر اس روح کے جسم کی طرف پیشانی نہ ہو تو سجدہ باطل ہے. میں بڑے آرام سے بات سمجھا جاؤں گا. اگر اس کے جسم کی طرف صرف پیشانی نہ ہو تو سجدہ باطل ہے. کمال ہے اگر وہ روح خود عبادت میں نہ ہو تو عبادت قبول کیسے ہوگی؟ بھائی علی نفس اللہ ہے یا نہیں ہے نا؟ کسی کو اعتراض ہے تو بھی بتا دیں. میں نے 13 رجب کو ایک جگہ وجہ اللہ پہ تھوڑا سا بیان کر دیا تو اگلے دن جمعے پہ میرے خلاف خطبہ ہو گئے. وہ تو ہونا ہی ہونا ہے جنہیں یہاں وجہ اللہ برداشت نہیں ہو رہا. نجس خیموں میں قیام کرتی ہی نہیں، اور یہ وہ واحد چیز ہے جو باپ کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر نہیں ہوتی، ماں کی شرافت سے ٹرانسفر ہوتی ہے. اس لیے علی علی کرنا شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، ماں کے امین ہونے کی دلیل ہے. اسی ممبر سے میں نے کہا تھا کہ جو ان کے جتنا قریب ہے اتنا پاک ہے. اب علی ہے نفس اللہ. موت کسے ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. موت ہے نفس. کسے ہے موت؟ چلے میں آسان کرتا ہوں. روح اور جسم. عام طور پر یہ ضروری ہے کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، روح اور جسم. روح بقا کے لیے ہے، جسم فنا کے لیے. دونوں چیزیں متضاد ہیں. یہ دو متضاد اس وقت تک مل نہیں سکتے جب تک کوئی ملانے والا نہ ہو. جو کیمسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں دو متضاد چیزوں کو ملانے کے لیے کیٹلسٹ ڈالا جاتا تاکہ ریئیکشن ہو سکے. ایک ہے فنا، ایک ہے بقا. ان دونوں کو ملانے والی چیز کا نام ہے نفس. ادھر موت نفس پہ آئی، بقا کی طرف چلا گیا، فنا کی طرف چلا گیا. اب علی ہے نفس اللہ. ہر نفس کو موت ہے. کاش کے بعد ہوتا تو میں اس پر پڑھتا. علی ہے نفس اللہ. ہر نفس کو ہے موت. چلے میں اور آسان کرتا ہوں. یہ میرا جسم ہے، میرا ہاتھ کٹ جائے زندگی باقی رہتی ہے، جسم ناقص ہو جاتا. یہی ہے. خدا نخواستہ آنکھ نکل جائے جسم ناقص ہو جاتا ہے.
جسم مرتا نہیں. ٹانگ ٹوٹ جائے جسم ناقص ہو جاتا ہے، مرتا نہیں، لیکن ٹانگیں بھی سلامت رہیں، ہاتھ بھی جڑے رہیں، آنکھوں میں بینائی بھی سلامت رہے، بس نفس نکل جائے. صرف نفس نکل جائے تو یہ 5 سے 6 فٹ کا انسان بیکار ہو جاتا ہے. علی کسی معمولی شخصیت کا نفس نہیں، علی ہے توحید کا نفس. اگر توحید کے نفس کو کلمے سے نکالو گے کلمہ مردہ، عبادت سے نکالو گے عبادت مردہ. جہاں نفس اللہ میرے ذہن میں آ گیا ہے اور کچھ خاص لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. دیکھیے علی وجہ اللہ بھی ہے نا، سائنس کی بھی تحقیق ہے. رسول خدا نے بھی خطبہ دیا اور رسول کے بعد امام حسن نے بھی اس کا خطبہ دیا. مل کے درود پڑھیں. بہلول صاحب تشریف لے آئے. اب وہ کیا ہے جس پر خطبہ دیا؟ کسی نے پوچھا امام حسن سے کہ جب نا رسول اللہ یہ تو بتائیے کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے ننیال کی شکل لے کر آتے ہیں، کچھ بچے ننیال کی شکل لے کر آتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بھائی جب کوئی بچہ آتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تو چچا جیسا ہے، یہ تو نانا جیسا ہے، یہ تو نانی جیسا ہے. مختصر کر کے پڑھ رہا ہوں کیونکہ اتنا وقت نہیں. امام حسن نے فرمایا یاد رکھو ہر شخص کے جسم میں 90 رگیں ہوتی ہیں جو اس کی 90 پشتوں پر مشتمل ہوتی ہے. جب اس کے ہاں کوئی اولاد آنے والی ہوتی ہے تو ہر رگ دعا کرتی ہے کہ اس میری صورت عطا کر. کی جاگیر نہیں. ہاں دیکھیں میں ڈر کے پڑھنے کا عادی نہیں. جو مجھے جانتے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں. اس محرم کوئٹہ میں بڑا پھڈا رہا حضور. وہ کور کمانڈر تک گئے کہ بین لگواؤ. میں نے انہیں ممبر سے کہا یاد رکھو میں کسی کے کہنے پہ نہیں پڑھتا. جہاں میری آقا ذاتی نے نام لکھ دیا ہے وہاں سے میرا نام کسی کا ہاتھ بھی ہٹا نہیں سکتا. اس لیے کہ اگر علی ولی اللہ نہیں ہے تو چلتی پھرتی لاش ہو سکتی ہے، زندہ نہیں ہو سکتا. لیکن واقعہ سنیں ممبر بہلول صاحب کے حوالے کیونکہ وہ بہلول ہیں.
پہ یہ واقعہ دلیل اور آپ سے بڑا مشہور واقعہ ہے. کئی دفعہ کچھ لوگوں نے شاید مجھ سے بھی سنا ہو کہ جب ایک جھوٹی میت کچھ جھوٹے لوگ میرے سچے مولا کے سامنے لے گیا. اچھا جو جھوٹے لوگوں پر منہ بنا بیٹھے ہیں کیا ان کے روابط اچھے ہو گئے ہیں؟ میرے سچے مولا کے سامنے لے گیا. کائنات کے علی نے نگاہ کر کے کہا یہ کیا ہے؟ مردہ ہے. مجھے کیا کرنا ہے؟ کہ نماز جنازہ پڑھانی ہے. امام نے طائرانہ نظر کی مردے کی طرف، پھر دیکھا ہوں جھوٹوں کی طرف. امام نے کہا پڑھا دوں؟ کب پڑھا دوں؟ کب پڑھا لیجیے. اچھا اس کا کوئی وارث ہے؟ اب وہ جو کونے میں بڑھیا کھڑی ہے وہ اس کی وارثہ ہے. ایک جملہ کہوں اور پوری تاریخ سمٹ جائے. یاد رکھیے گا ہر ماں بچانے والی نہیں ہوتی. اب وہ جو بڑھیا کھڑی ہے وہ اس کی وارثہ ہے. مولا نے اس کی طرف نگاہ کر کے کہا پڑھا دو جنازہ؟ اب مولا پڑھا دیجیے. 3 دفعہ مولا نے پوچھ کے حجت تمام کر. میں نے کہا یا علی آپ تو جانتے ہیں کم وقت زندہ ہے، مردہ کی شبیہ بن کر آیا ہے، چادر اتار دیجئے دنیا کو پتا چلے یہ رسوا ہو جائے. کہا اگر میں نے چادر ہٹا دی تو تم سمجھو گے کیسے کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے؟ سمجھو گے کیسے کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے؟ صفحے بندی. علی نے تکبیر کے لیے ہاتھ بلند کیے. میں کہتا ہوں یہ تکبیر کے ہاتھ نہیں تھے، انقلاب کن کا اعلان تھا. نیت کی نماز جنازہ پڑھتا ہوں حاضر میت پر، بس لبوں سے لفظ میت ادا ہونا تھا، زندگی رخصت ہو گئی. شاید علی بتانا یہ چاہتے تھے جسے ہم مردہ کہتے ہیں اسے زندہ کون دکھایا. اب نماز جنازہ شروع ہوئی. اب وہ جو ساتھ آئے تھے انہوں نے کہاں پڑھنی؟ صفحہ ٹوٹی. آگے آگے علی زندہ کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں. کہا زندہ نہیں مردہ ہے. کہا نہیں زندہ ہے. جب بحث و تکرار پڑھی علی نے کہا پردہ ہٹا کے دیکھ وہ ہے جو تو کہہ رہا ہے یا وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. ایک جملہ کہوں ابھی بہت سے پردے ہٹنے ہیں تب جا کر کہیں دنیا کو علی سمجھ آئے گا. ابھی دماغوں پہ پردے پڑے ہیں، ابھی تینتوں پہ پردے پڑے ہیں، ابھی شجروں پہ پردے پڑے ہیں، ابھی نسلوں پہ پردے پڑے ہیں، ابھی آنکھوں پہ پردے پڑے ہیں. حد تو یہ ہے ذرا غیرت کا پردہ ہٹنے دو تب بھی علی آئے گا. ابھی پردے ہٹیں گے پھر دنیا کو پتا چلے گا علی کیا ہے. ابھی تک تو نسلوں کے پردے ہی اتنے پردے ہیں. یاد رکھنا ہمیشہ علی ولی اللہ میں ڈنڈی وہی مارتا ہے جس کی باہری دیوار نیچی ہو. میں دھیان دیتا ہوں چلو سب بیٹھے انشاءاللہ وہ مزید تشریح کریں گے. پردہ ہٹا لائے تو زندہ کم وقت مر گئے. آہستہ آہستہ جنازے سے سب لوگ نکل لیے. بھئی ظاہر ہے جنہیں جنازے چھوڑ کے جانے کی عادت تھی وہ سب نکل لیے. جنازے پہ رہ گئے 2 افراد، ایک میرا مولا علی اور ایک بڑھیا. میں نے کہا مولا کام تمام ہو گیا، ذلت و رسوائی نے انہیں گھیر لیا، آپ چلے جائیے.
کہا دیکھو اول تو میں جنازے چھوڑ کے جانے کا عادی نہیں، پھر ابھی میں نے دکھایا ہے کہ موت کیا ہے، اب بتانا ہے کہ زندگی کیا ہے۔ میں نے اس گڑیا سے کہا بھائی تیرا تو کام تمام ہو گیا، تو ہی چلی جا، اللہ کرے آپ سمجھ آئے اور یقیناً سمجھیں گے، تو ہی چلی جا۔ کا نادان جانتا نہیں ہے جو جنازے کا اپنا ہو وہ جنازے چھوڑ کے نہیں رہتا۔ گڑیا نے دونوں ہاتھ رکھے میرے مولا کے قدموں پر، کہ شادی زندہ لے کر آئی تھی، شکیم کیسے ہے کہ یہ زندگی بھی دیتا ہے، کمال کرتے ہو جس کے لبوں کی جنبش کا نام موت ہو، وہ زندگی کیوں نہیں دے سکتا؟ علی نے لگائی ٹھوکر، مردہ ہو گیا زندہ۔ میں نے کہا علی بتانا کیا چاہتے ہیں کہ یہیں سے اندازہ لگا دے، جب تک اس کے دل میں میری عداوت تھی یہ مردہ تھا، تو قبر میں لیٹ کے بھی یہی تو وجہ ہے ہلا ہلا کے کہتے ہو اسماء افہم۔ کبھی کسی مردے کا شانہ کسی نے ہلا کے کہا سن اور سمجھ، یہ عقیدہ بتاتا ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا مگر زندہ ہے، اس لیے کہ جو مرتے وقت علی کو دیکھ لے پھر اسے موت نہیں آتی ہے۔ علی تو نام ہی زندگی کا، اس لیے کہ وہ نفس اللہ ہے، جہاں علی آ جائے وہاں بس زندگی ہے، جہاں علی آ جائے وہاں حیات ہی حیات ہے۔ علی نے زندگی کو اپنے چاہنے والوں کے نام کر دیا ہے، یہی تو وجہ ہے کہ ابو تراب کی مودت اور محبت رکھنے والا شخص تراب کے نیچے بھی چلا جائے تو تراب اسے کچھ نہیں کہتی۔ حجر ابن علی سے بہتر مثال میرے پاس نہیں ہے، 1400 برس پہلے دفنایا گیا تھا، نکالا تو تازہ تھا، اس لیے کہ تراب میں ابو تراب کی امانت تھی۔ جسم میں واحد عنصر ہے تراب۔ چلے میں آسان کرتا ہوں، ایک جملہ آ گیا اگر اجازت ہے پڑھ دوں۔ یہ ہمارا جسم 4 عناصر سے مل کے بنا ہے، ایسی ہے نا، آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ کوئی 5 میں تو بتا دیں، ایسی آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ کبھی آج تک کسی نے کہا حضور ہم ناری ہیں، ہم آبی ہیں، ہم ہوائی ہیں؟ جب بھی کہا یہی کہا ہم خاکی ہیں۔ اس کا مطلب انسانیت بھی جانتی ہے کہ اگر فخر اور ناز ہے تو ترابی ہونے میں ہے۔ انسان نے اپنی خلقت میں ہی 3 کا انکار کر دیا، 1 کا اقرار کر دیا۔ علی ولی اللہ حیات، علی ولی اللہ زندگی، موت کچھ بھی نہیں، بس علی کے دیدار میں حائل پردے کا نام ہے۔ ادھر پردہ ہٹتا ہے اور منزل سامنے نظر آتی ہے، اس پردے کو موت
آج ایک ماں کے چہروں کی میری دعا ہے کہ جن کی مائیں سلامت ہیں خدا ان کی ماں کا سایہ ان پر تا قیامت قائم ہے۔ ماں بہت بڑی ہستی ہے، لیکن میں قربان جاؤں کربلا کی ماں پر، جنہوں نے لاشیں بھی دیکھے اور شکر کے سجدے بھی ادا کیے۔ ایک سے دو جملے پڑھوں گا اور تمام۔ کائنات میں بڑی مظلوم ماں ہے۔ پہلی ماں حسنین کی ماں ہے، جو کئی گھنٹے اس دربار میں کھڑی رہی جس میں جب وہ جاتی تھی اور اس کا بابا مسند چھوڑ دیتا۔ دوسری مظلوم ماں ام رباب ہے، جو صاحبان احساس ہیں۔ یہ وہ واحد ماں ہے کہ جس کے دامن میں صرف 2 ہیرے تھے۔ اللہ کرے تم سمجھ جاؤ، ایک کربلا میں دفن ہو گیا، ایک شام میں دفن ہو گیا۔ لیکن اللہ کہتا ہوں ماں بہنوں کے لیے 6 مہینے کے بچے جب دودھ پیتے ہیں نا تو دودھ اگلتے ہیں نا۔ رباب کربلا کی وہ واحد ماں ہے جس نے اپنے لال کو دودھ نہیں خون اگلتے دیکھا۔ ماؤں کا دل نرم ہوتا ہے۔ ہاتھ چھوڑ کر روایت صاحب میں آگے سنتے جائیے، صرف خون اگلتے نہیں دیکھا۔ مقتل کہتا ہے جب حسین نے ذوالفقار سے ننھی سی قبر کو کھودا اور ننھی سی قبر میں ام رباب کے ہیرے کو لٹایا، خاک کربلا اٹھائی، ننھے ننھے قدموں پہ ڈالی، رباب دیکھتی رہی۔